اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء کی شان بیان فرمائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ رسالت، نبوت یہ رب کی منشا اور مرضی پر ہے۔ ہوا یہ کہ ولید بن مغیرہ یہ کیونکہ پورے مکہ کے اندر سب سے بڑا پیسے والا تھا، سب سے زیادہ پیسہ پورے مکہ کے اندر اسی کے پاس تھا۔ اس کا طائف کے اندر ایک باغ تھا جو 12 سال پھلتا تھا، 12 مہینے ہی، یعنی ایک پھل ختم ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا، دوسرا ختم ہوتا تیسرا شروع ہو جاتا، تو 12 مہینے یعنی پورا سال اس کا باغ ختم نہیں ہوتا، چلتا رہتا تھا۔ کوئی نہ کوئی پھل کسی نہ کسی موسم کا، جو بھی موسم آتا کوئی نہ کوئی، ہر موسم کا پھل اس کے باغ کے اندر تھا۔ تو ظاہر پھر آکڑ بھی تھی اس کے پاس، ظاہر جب پیسہ آ جاتا تو پھر بندے کا دماغ بھی ساتھ خراب ہو ہی جاتا ہے۔ تو پھر اس نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا، کہنے لگا جی آپ اللہ کے نبی ہیں؟ حضور نے فرمایا بے شک۔ کہنے جی اگر نبوت حق ہے نا تو پھر سب سے زیادہ نبوت کا حق میرا ہے، نبی بننے کا حق میرا ہے۔ اور اس نے اپنے نبوت کے حق کے لیے 2 دلیلیں دی۔ اس نے کہا ایک تو میں عمر کے اندر بڑا ہوں، تو فلہذا آپ سے عمر میں بڑا ہونے کی وجہ سے نبوت کا حق میرا، اور دوسری بات یہ ہے کہ پیسہ سب سے زیادہ مکے کے اندر میرے پاس ہے، تو ان 2 بنیادوں کی وجہ سے نبوت کا حق بھی میرا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا جواب کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، فرمایا وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، جب ان کے پاس اللہ کی کوئی نشانی آتی ہے، قالوا، تو یہ کیا کہتے ہیں، لن نؤمنا، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے بھائی، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ کیوں؟ حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، حتیٰ کہ ہمیں بھی ویسے ہی سب کچھ دیا جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دیا ہے، یعنی ہمیں نبوت بھی ملے، ہمیں رسالت ملے، ہمیں کتابیں ملے، جو معجزات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں وہ بھی سب کچھ ہمیں ملے گا، تب جا کر ہم رب پر ایمان لائیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں، یعنی یہ حساب کتاب تھا اس کا۔ اس نے کہا کیونکہ میرے پاس پیسہ ہے تو نبوت کا حق بھی میرا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر پیسے کی بنیاد پر نبوت دی جاتی تو پھر فرعون اور نمرود کے پاس ہوتی، قارون کے پاس ہوتی۔ ٹھیک ہے، پھر آپ اندازہ کریں کتنے نبی آئے ہیں؟ 1.25 لاکھ ہیں جی، کم و بیش 1,24,000 نبی آئے ہیں۔ 1,24,000 نبیوں میں سے پیسے والے نبی کتنے آئے ہیں؟ صرف 3، یعقوب علیہ السلام، اپنا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام، کیونکہ ان کے پاس حکومت تھی، اس کے بعد سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام، داؤد علیہ الصلوۃ والسلام، اس کے علاوہ تو کوئی اور نبی نظر ہی نہیں آتا۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ 1.25 لاکھ نبیوں میں سے رب نے نبوت اور حکومت، یہ 2 چیزیں صرف اور صرف 3 نبیوں کے اندر جمع کی ہیں۔ اس کے علاوہ چوتھا کوئی نبی نظر نہیں آتا، شاید ہو سکتا کوئی ہو، لیکن کوئی مجھے تو یاد نہیں آ رہا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اتنے سارے نبی، 1 لاکھ سے زیادہ نبی ہوں، اور ان میں سے بادشاہ صرف اور صرف 2-4 کے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی نبی آئے ہیں وہ مالی لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ذرا آزمائش کے اندر رکھا ہے۔ پھر یاد رکھیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نبیوں کی لائن لگے گی نا، سب سے پہلے حضور کی ذات کھڑی ہوگی، اور اس کی وجہ اس لحاظ سے بھی بیان فرمائی ہے۔ فرماتے وجہ کیا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 2-3 مہینے گزر جاتے تھے حضور کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلتا تھا، حالانکہ ساری کائنات کے مالک ہونے کے باوجود۔ اور حضور نے فرمایا الفقر فخری، حضور نے شاہ فرمایا یہ جو غربت ہے، یہ فقر ہے نا، یہ رب کی طرف سے تو کرم ہے ہی ہے، لیکن یہ میرے اختیار کیا ہوا ہے، یہ میرے لیے یہ مجبوری نہیں ہے، یہ کیا ہے، یہ میں نے خود اختیار کیا ہے۔ حضرت جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ، رب فرما رہا ہے آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا سادے لوگوں کی طرح؟ تو حضرت جبریل سے ہی حضور نے مشورہ کیا، تو حضور نے ارشاد، حضرت جبریل نے ایسے سر کو جھکا لیا، یعنی حضور آج ہی اختیار کریں۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو یہ اختیار عطا فرما دیا تھا، اگر چاہے تو ہم آپ کو بادشاہت بھی ساتھ عطا فرما دیں، آپ بادشاہ بھی ہوں گے، نبی بھی ہوں گے۔ اگر آپ چاہے تو بغیر بادشاہت کے رہنے دیتے ہیں۔ تو حضرت جبریل نے سر کو جھکا کے اشارہ دیا کہ حضور آج ہی اختیار فرمائے۔
تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی پروردگار مجھے بادشاہت نہیں چاہیے، نبوت مل گئی ہے، امام الانبیاء بنا دے، اس سے بڑی بادشاہت کیا ہوتی ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، علماء فرماتے سب سے پہلے حضور اس لحاظ سے بھی کھڑے ہوں گے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی جو ہے وہ آزمائش کے اندر گزاری ہے. ٹھیک ہے. اما عائشہ صدیقہ فرماتے 10 دن گزر جاتے تھے، ہمارے گھر ہانڈی نہیں پکتی تھی. یہ وقت آیا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس کے بعد سب سے آخر میں کون ہوں گے؟ فرماتے حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. سب سے پہلے حضور ہوں گے، اور نبوت کے اندر نبوت کی لائن میں سب سے آخر میں سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے. اور سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اس دن عرض کریں گے پروردگار کاش میرے پاس یہ سارا کچھ نہ ہوتا تو آج میں سب سے آخر میں بھی کھڑا نہ ہوتا. سمجھ آئی نا. حالانکہ ہماری کمپنی اس چیز کو بڑی نعمت سمجھتی ہے. ہماری نبیوں کا تو شیوا یہ رہا، وہ تو دولت سے دور جایا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور آج کل بندے سمجھتے ہیں کہ جس کے پاس پیسہ آ گیا رب نے اسے بڑا رزق دے دیا ہے. حالانکہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں جس کے پاس پیسہ آ جائے ضروری نہیں اسے رب نے رزق بھی دیا ہو، کیونکہ پیسہ رزق ہے ہی نہیں. اگر پیسہ رزق ہوتا نا، یہ بڑی کمال کی بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اگر پیسہ رزق ہوتا تو رب اسے آزمائش نہ بناتا. انما اموالکم واولادکم فتنہ، رب تو اس کو آزمائش بنا رہا ہے، ہماری قوم اس کو رزق سمجھی کھڑی ہے. تو بہرحال رزق کے متعلق پہلے ہم بات کر چکے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، فرمایا اس عقل کے اندھے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ نبوت اور رسالت یہ رب کی مرضی سے ہے، کسی کے بندے کے اختیار میں نہیں. حضور نے اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کیا ہے، یہ تو رب کا کرم ہے، رب نے اپنے نبی کو نبوت کے لیے چن لیا ہے. ٹھیک ہے جی. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے جب بندوں پر نگاہ ڈالی نا تو سب سے جو بہترین دل تھا نا اس کے بندوں میں حضور کا دل تھا. سبحان اللہ. وہ حضور کا دل تھا. فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبوت کے لیے چنا، اور نبی کی نبوت کو چننے کے بعد دوبارہ جب نگاہ ڈالی تو سب سے بہترین جو دل تھے وہ صحابہ کرام کے دل تھے. ٹھیک ہے نا جی. ہاں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبوت کے بعد جو بہترین جو دل تھے وہ صحابہ کے دل تھے. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ جو رسالت ہے یہ رب کی منشا سے ہے، رب کی مرضی سے ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، اس میں کسی کا کوئی اختیار ہے. موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، یوسف، جتنے بھی نبی آئے ہیں ان میں سے کسی نے بھی اپنی طرف سے دعویٰ نہیں کیا ہے. رب نے کرم فرما کے جس کو نبی بنانا تھا رب نے بنا دیا ہے. سمجھ آئی نا. آگے دیکھیں فرمایا سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ. فرمایا یہ جو کہہ رہے ہیں نا جی نبوت ہمارا حق ہے، فرمایا ان کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا ان قریب ایسے جو مجرم ہیں اللہ کے ہاں یہ بڑے ذلیل ہوں گے. یہ کیا ہوں گے؟ ذلیل ہوں گے، کیونکہ رب کی منشا رب کی مرضی ہے، جسے چاہے عطا فرما دے، تو کون اعتراض کرنے والا؟ ٹھیک ہے. وعذاب شدید، ایک تو رب کے ہاں یہ ذلیل بھی ہوں گے، سخت عذاب کے اندر بھی ہوں گے. بما کانوا یمکرون، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ یہ نبیوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے ہیں. تو جب نبیوں کے خلاف سازشیں کرتے رہے تو فرمایا قیامت کا دن آئے گا رب انہیں ذلیل بھی کر دے گا اور سخت عذاب بھی دے گا. آگے بڑی خوبصورت بات ہے جی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ. یہ بڑی خوبصورت بات کی گئی ہے اس کے اندر. فرمایا جس شخص کے ساتھ رب ہدایت کا ارادہ فرما لینا اس کے کیا کرتا ہے؟ فرمایا یشرح صدرہ للاسلام، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. رب جس کے ساتھ بھلا کرے نا، رب جسے ہدایت دے، یہدیہ رب جسے ہدایت دے، پھر کیا کرتا ہے؟ جس کو رب ہدایت دے دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. ہم دعا مانگتے ہیں یا اللہ ہدایت عطا فرما، ہدایت عطا فرما. ٹھیک ہے جی. یہ جو ہدایت ہے یہ صرف اور صرف اس سے ہی ملتی ہے جو اسلام کو پسند کرتا ہے. جو آج دیکھ لیں کتنے لوگ ہیں جو اسلام کو پسند نہیں کرتے ہیں، اسلام کے احکامات ان کو اچھے نہیں لگتے منہ سے بے شک کہہ لیں گے نہیں جی ہمارا تو مطلب یہ نہیں تھا، ہمارا مقصد یہ نہیں تھا، ہم تو یوں کہنا چاہ رہے تھے، ہماری مراد یہ تھی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ قرآن مجید آپ پڑھ کے دیکھیں نا، جب آپ کسی کو اسلام کی بات بتائیں نا، اگر اس کے ماتھے پہ وٹ پڑ جائے تو سمجھ لیں کہ اس کا دل جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا اس کو. صحابہ کرام کا اور منافقین کے متعلق قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. یہ ساری قرآن کی آیتیں. جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی شان بیان فرمائی. فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا. فرمایا جب بھی قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی صحابہ کرام کا ایمان بڑھ جاتا. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ. فرمایا جن کے دلوں کے اندر بیماری تھی نا
جب قرآن کا کوئی حکم نازل ہوتا تو ان کا دل اور زیادہ تنگ ہو جاتا. ٹھیک ہے, اب دیکھ لیں, آپ اسلام کی بات کسی کو سنائیں اور سن کر خوشی ہو تو سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اسلام کی طرف ہدایت دے رکھی ہے, اس کا سینے کو کھولا ہوا ہے. اور جس کو سننے کے بعد منہ پہ اور پھٹکار پیدا ہو جائے اور دل بھی تنگ ہو جائے کہ ہون کی کریے. آپ قرآن کی آیت ہے مثال کے طور پر, وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ, ہے جی, کان کے بدلے کان, ناک کے بدلے ناک. ٹھیک ہے جی, آپ یہ آیت کسی کو سنا دیں کہ یہ قرآن کا حکم ہے اور سننے کے بعد بندہ پریشان ہو جائے تو سمجھ لے کہ بیڑا غرق ہوا پڑا ہے. صحابہ کرام جب یہ آیت نازل ہوتی, ایسی آیت نازل ہوتی, صحابہ کرام کا ایمان کیوں بڑھ جاتا کہ واہ بھائی واہ یار, یہ ہمارا اسلام ہے جس کے اندر جناب ہاتھ کے بدلے ہاتھ کاٹا جائے گا, کان کے بدلے کان کاٹا جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قانون سب کے لیے برابر ہو گیا. ٹھیک ہے جی, تو ان کو خوشی ہوتی کہ یار یہ بھی قرآن کا حکم نازل ہو گیا, تو چلو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد امیر غریب اسلام نے برابر کر کے رکھ دیے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہی بات قرآن مجید کی. آپ دیکھیں اب قرآن مجید نے چور کی جو آیت بیان کی ہے, حکم کیا ہے, اسارق وسارق تو ایدیہما. اب یہ حکم چور کے لیے ہے, ہر بندے کے لیے تو نہیں نا. یہ حکم کس کے لیے؟ چور کے لیے. تو تکلیف تو چور کو ہونی چاہیے, ساری قوم کو تکلیف کیوں ہے بھائی؟ پورے پاکستان کے اندر آپ کسی کو جا کے یہ قرآن کی آیت سنایا سارق وسارق کا تو چور کے ہاتھ کاٹ دو, اور بھائی سارے بندے جناب اخیر ہو جاتی ہے اور سارے بندے پریشان ہو جاتے ہیں, اور پھر ہاتھ سارے نے کٹے جان گے. تو کیوں پریشان ہو؟ اس کا مطلب یہ پھر یا تو ساری قوم چور ہے, ٹھیک ہے, تا جا کے تکلیف ہو رہی ہے. تو پھر یہ آیت سن کے تو چور کو تکلیف ہونی چاہیے, بلکہ سارے کو تو خوشی ہونی چاہیے کہ شکر الحمدللہ کہ اسلام نے چور کی سزا بیان کر کے ہمارے مال کو محفوظ کر دیا ہے. ٹھیک ہے جی, وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ, قرآن نے قاتل کی سزا بیان کر کے اللہ تعالیٰ نے قتل سے محفوظ کر دیا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اب سارے انسانیت جو ہے نا وہ سکون سے سو سکتی ہے کیونکہ قاتل کی سزا بیان ہو گئی ہے. بات سمجھے کہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, فرمایا جسے رب ہدایت دیتا ہے اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے, اسے اسلام کی ہر بات اچھی لگتی ہے, جیسا بیان ہوگا اسلام کا اچھا لگے گا. اس نے کہا یار قرآن ہے, بس بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, ایک بار بھی نہیں کہتا کہ یار اب یہ حکم کیوں. صحابہ کرام کی یہی تو شان بیان کی اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے, کیا بیان کیا گیا؟ فرمایا رب نے جیسا حکم نازل کر دیا ہے اسی حکم کو خوش ہو کے مان لیا کہ یار رب کا حکم آ گیا, بات ختم ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, اب رب کے حکم کے آگے بندہ اپنے خیالات کا اظہار کرے تو سمجھ لیں. اور آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا, فرمایا جس کا رب اللہ تعالیٰ جس کے دل کو کیا کرے, تنگ کر دے, جسے رب ہدایت نہ دینا چاہے, جسے رب گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے, کیا کرتا ہے؟ فرمایا يَجْعَلْ صَدْرَهُ, اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. ضَيِّقًا حَرَجًا, حد سے زیادہ تنگ ہو جاتا ہے. قرآن کی آیت سنتا جائے گا بور ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی, گانا سن کر بور نہیں ہو رہا, قرآن سن کے بور ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, برٹش لا کو سن کر جناب اس کو کوئی تکلیف نہیں ہے. عدالت کے اندر جو کچھ جو نظام چل رہا ہے, جو ان کے قانون چل رہے ہیں, کسی کو تکلیف نہیں ہے. جب کہا جاتا ہے نا یار شریعت کو لاؤ آگے, خلافت کو آگے لاؤ, سب کو تکلیف ہو جاتی ہے. انگریز کا قانون مانتے ہوئے دل تنگ نہیں ہوا, رب کا قانون مانتے ہوئے دل تنگ ہو گیا, بور ہو گئے, اور آگے سے تبصرے کر دیے, لا پھر سارے ہاتھ کٹا لیے, لا پھر سارے لتر کھائیے, پھر سارے. یار دیکھو میری بات سنیں, اسلام نے جو شراب کی سزا بیان کی ہے وہ کتنی ہے؟ 80 کوڑے, یہی ہے نا. اب کوئی شخص 81 کوڑے نہیں مار سکتا آپ کو, 79 بھی نہیں مار سکتا. جس نے شراب پی ہے, شراب پینے کے بعد اس کی جو سزا اسلام نے متعین کر دی ہے کہ بس بھائی اس کو صرف اور صرف 1 کوڑا مارا جائے گا, 80 کوڑا مارا جائے گا, 80 سے زیادہ نہیں مارا جا سکتا ہے. اور جمہوریت ماشاءاللہ پولیس والے پھاڑ کے لے جان, 3 دن لتر پھیرن, 20 دن لتر پھیرن. کیا جی یہ جسمانی ریمانڈ ہے جی, یہ 14 دن کا ریمانڈ ہے, یہ 21 دن کا ریمانڈ ہے. اسلام ریمانڈ نہیں دیتا, اسلام کہتا ہے اتنی سزا ہے, اسی کو اتنی ہی دینی ہے, بس چھٹی ہے. اب دیکھیں یار یہ قانون لوگوں کو وارے نہیں کھاتا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن ایک جج صاحب جب اللہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں گے تو جج سے رب پوچھے گا, فرما ہاں بھی جج صاحب تو نے وہ جو شرابی کو جو سزا دینی تھی اس کو 81 کوڑے کیوں مارے تھے؟ وہ جج عرض کرے گا پروردگار میں نے تیرے حکم کے اندر سختی کی تھی کہ تاکہ یہ بندہ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا جب میں نے 80 کا کہا تھا تو نے 81 کیوں مارے؟
مجھ سے زیادہ سخت تھا تو، اس کو اٹھا کے جنت میں ڈالا جائے گا، دوسرے جج کو بلایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. ہمارے سپریم کورٹ، عدالت، ہائی کورٹ، ان کا تو حساب ہی نہیں ہونا انشاءاللہ. جو بغیرتی یہ کرتے ہیں نا، ان بغیرتوں نے تو بغیر حساب کے انشاءاللہ جنت میں جانا ہے. سمجھ آئی نا؟ تو دوسرے جج کو بلایا جائے گا. فرمایا ہاں بھائی تو نے 79 کیوں مارے تھے؟ وہ عرض کرے گا پروردگار مجھے ترس آ گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا مجھ سے زیادہ رحیم ہے تو ہے، مجھ سے زیادہ رحیم ہے. ایک خلیفہ وقت کے اپنے بیٹے نے شراب پی لی، ایک خلیفہ وقت کے اپنے بیٹے نے شراب پی لی، حکم دیا اسے کوڑے مارو. کوڑے مارے گئے، کوڑے پورے ہونے سے پہلے پہلے جو ہے وہ وفات پا گئے. حکم دیا اس کی لاش پر مارو، کوڑے پورے کرو، اور کوڑے باقاعدہ پورے کیے گئے. اچھا خلیفہ وقت نے جناب والا اپنا اس بیٹے کا جو ہے سر رکھا گود کے اندر، کہا پتر میں نے تجھے جہنم کی آگ سے بچایا ہے. خیر خواہ یہ ہے، یہ خیر خواہی نہیں ہے کہ جناب والا ہمارا بچہ جو ہے وہ مسجد نہیں جاتا، ٹھیک ہے نا، ہمارے بچے کی نیند خراب ہوتی ہے، یہ خیر خواہی نہیں. میں آپ کو بتایا تھا پہلے کہ میں مسجد میں نماز پڑھنے گیا تھا، ٹھیک ہے نا، بڑی خوبصورت بات اور ٹوٹیوں والی جگہ پہ نا وضو خانے میں لکھی ہوئی تھی. وہ کہتے ہیں جتنا ہمارے والدین اپنے بچوں کی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں نا، کاش کبھی قبر کے بارے میں بھی سوچا ہوتا. ہم نے کبھی اپنے بچے کو کہا ہے کہ پتر قبر کے اندر حساب دینا پڑے گا، کیونکہ ہمارے اندر یقین کرے اتنی جرت ہی نہیں کہ ہم اپنی اولاد کو کہہ سکیں کہ یاد رکھ کہ تو نے رب کو حساب دینا ہے. کیونکہ ہم ڈرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو موت کے بارے میں کیسے بات کریں، حالانکہ اسے ویسے ڈرا لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، لیکن ہم کبھی بھی اسے قبر کا جو ہے وہ ہم جناب اسے خوف نہیں دلاتے، کبھی ہم میدان محشر کا خوف نہیں دلاتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کیا کہا تھا، مسئلے میں کیا لکھا تھا؟ ہاں اپنے بچوں کی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، اپنے بچے کی قبر کے بارے میں کاش کہ اپنے بچے کی قبر کے بارے میں سوچا ہوتا، دنیا تو رب دے ہی دیتا یار. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب جسے اسلام کی ہدایت دیتا ہے نا، رب اسے اسلام کا سینہ بھی کھول دیتا ہے، اسے اسلام کے اندر خوبیاں ہی خوبیاں نظر آتی ہے، اور ہماری قوم کو اسلام کے اندر صرف خامیاں نظر آتی ہیں. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا. تو میں رب جس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے نا، جس کو جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے، اور کتنا تنگ کرتا ہے، تو میں کأنما يصعد فی السماء، تو میں جیسے آسمان پر چڑھنا پڑ جائے. اب آسمان پر چڑھنا آسان ہے، اور وہ بھی پوڑی لگا کے. آج تو پہلی منزل پہ نہیں چڑھا جاتا، اور جب آسمان پر چڑھنا کتنا مشکل ہے. میں اب دیکھیں یار اندازہ کریں، پر میں جتنا آسمان پر چڑھنا مشکل ہے، ناممکن لگتا ہے، ایسے ہی لبرل اور سیکولر طبقے کو اسلام اتنا ہی ذرا مشکل لگتا ہے. حالانکہ اسلام آسان ہے، ٹھیک ہے. اسلام میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک موٹی سی مثال ہے کہ اسلام نے جو سزا متعین کر دی ہے، اس کے اندر کسی ایس ایچ او کو، کسی ڈی ایس پی کو، کسی آئی جی کو، کسی وزیر کو، کسی مشیر کے اندر کوئی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے. اسلام نے جو سزا بیان کرنی تھی وہ کر دی ہے. چور کی اتنی سزا ہے، ڈکیٹ کی اتنی سزا ہے، قاتل کی اتنی سزا ہے، شرابی کی اتنی سزا ہے، زانی کی اتنی سزا ہے، بس. اب اس سے آگے کوئی بڑھے گا تو وہ اس کا جواب دے ضرور ہوگا. سمجھ آئی نا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک یجعل اللہ الرجس علی الذین لا یؤمنون. فرمایا کہ اسی طرح ایمان نہ لانے والوں پر رب عذاب مسلط کرتا ہے. کیا عذاب؟ کہ اس کے سینے کو تنگ کر دیتا ہے. آپ یہ حدیثوں کی جو کتابیں ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اس کے اوپر گتے کے اوپر ایک حدیث لکھی ہوتی ہے من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. تقریباً ہر کتاب میں لکھا ہوتا ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ من یرد اللہ بہ خیرا، فرمایا رب جس کے ساتھ بھلائی کرتا ہے نا، یفقہہ فی الدین، اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب دیکھیں یار، آپ حیران ہوں گے، ہمارے دوست ہیں نا جو واٹس ایپ پہ ہم بھیجتے ہیں نا درس قرآن، روز کوئی نہ کوئی لیفٹ کر جاتا ہے، آئے روز دو چار نکل ہی جاتے ہیں. پتہ کیوں نکلتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے گروپوں کے اندر چسکا نہیں ہے. کوئی ہوتا نا، ہم نے چسکا ڈالا ہوتا گروپ میں، کسی کو کہنے کو یہ ضرورت نہیں پڑتی ہے کہ یار اس کو ذرا فیل کر دو، اس کو فول کر دو، یا کوئی بندے، ہم ادھر سے بندے ڈالتے ہیں ادھر سے نکل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ سارے دن کے اندر چسکا نہیں آتا نا. یہاں پہ ایک دو گروپوں کے اندر نا 5-6 بندے کٹھے نکلے ہیں، اور میں نے میسج کیا، میں نے کہا یار جلدی نکل جاؤ کیونکہ بعد میں قرآن آنے والا ہے، پھر تنگ ہو جاؤ گے. ہاں اب پھر تنگ ہی ہو نا بندے نے. تو اب وجہ کیا ہے کہ آج سوشل میڈیا کے دور کے اندر حقیقت یہ ہے کہ آپ گندے سے گندا گروپ بنا لیں، آپ کسی کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ یار اس کو بھاری دو. آپ سوئے صبح گروپ فل ہوتا ہے، ٹھیک ہے.
اور جو اسلام کی بات آپ کرنے لگ شروع کر دیں، آپ یقین کریں بندوں کو کھینچ کھینچ کے بھی لائیں نا تب بھی نہیں جاتے ہیں. اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رب نے بیان فرمائی تھی. فرمایا میرا نبی ہے نا، فانقذکم منہا، فرمایا کہ تم جہنم کی طرف جا رہے ہو، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا، فرمایا تم سارے جہنم میں جانے کی کوشش کر رہے ہو، میرا نبی تمہیں پیچھے سے پکڑ پکڑ کے جنت کی طرف لے کے جاتا ہے. اب یہی مثال ہماری ہے. ہم تو کوشش کر رہے ہیں کہ یار خدا کا واسطہ ہے کچھ نہ کچھ سیکھ لو، ہم پکڑ پکڑ کے کھینچ کے لاتے ہیں، ایک طرف سے گروپ میں لاتے ہیں، دوسرے سے نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ دل کی تنگی ہے کہ ہمیں جس قوم کو گانا اچھا لگے اور قرآن اچھا نہ لگے تو اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے؟ اور وہ کہتے ہیں جی ہم تو ماشاءاللہ عاشق رسول ہیں. عاشق رسول کو قرآن اچھا نہیں لگتا، ہاں گانا سن کے رو پڑتا ہے. عاشق رسول کو قرآن رسول اللہ کا فرمان اچھا، اپنے نبی کی بات اچھی نہیں لگتی ہے. ڈرامہ فلم جو مرضی دکھا لے وہ سارے اچھے لگتے ہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ اب تو فلموں کا انداز تھوڑا سا بدل گیا ہے. اب تو نبیوں پر بھی استغفر اللہ فلمیں بن چکی ہیں جی. اور یاد رکھیں یہ فلمیں دیکھنا حرام ہے اور کفر ہے. وہ کہڑے مسلمان ہیں؟ جنہوں نے بنایا وہ تو مسلمان ہے نہیں، خود مسلمان ہی کوئی نہیں ہے. دا میسج فلم جو بنائی گئی، دا میسج فلم جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بنائی گئی، وہ تو خود مسلمان ہی کوئی نہیں جنہوں نے بنائی ہے. وہ تو ایکٹر ہے، وہ بھی غیر مسلم ہے، انہوں نے بنائی ہے. جی ساروں کی بنائی ہے انہوں نے. تو بہرحال یہ جائز کو نہیں دیکھ رہا، حرام ہے، کفر ہے یہ.